بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوستو، الحمدللہ بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا میں کہ انسان کو ظاہر صاف رکھنے سے اپنے ظاہر کو یعنی اپنے یہ جسم کو ظاہر کو اگر کلین اینڈ شفاف رکھنا ہے تو سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کو بھی اپنے باطن کو بھی صاف اور شفاف رکھے۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن کو معاف کرے، اور ہمارا ظاہر اور باطن خدا دیکھ رہا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لائف کو ایک حقیقی مقصد کے لیے استعمال کریں، انصاف کے ساتھ۔ جو ججوں پر، ہماری عدالتوں اور ججز پر واجب فرض ہے، میں حیران ہوں، میں بہت حیران ہوں کہ یہ کس جانبداری کا مظاہرہ چیف جسٹس کر رہا ہے۔ کس جانبداری کا مظاہرہ اس کو نظر نہیں۔ میں ایک عام آدمی ہوں، ٹی وی دیکھ کے مجھے تو سب نظر آ رہا ہے کہ کیا انصاف ہے، کیا بد انصافی ہے، کیا بددیانتی ہے، کیا ملک میں تباہی ہو رہی ہے، کیا ملک کا کیا بربادی ہو رہی ہے۔ کیا یہ ججوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ فوجیوں کو اور ججوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یار میں حیران ہوں، کیا یہ خواہ ملک کو برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ سن 1947 سے لے کر ابھی تک یہ فوج اور جج اور یہ فوج اور جج، یہ فوجی اور ججز ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے دوستو، آپ دیکھتے رہیں۔ آدھا ملک ماشاء آدھی عمر اس ملک کی سن 1947 سے لے کر ابھی تک آپ گن لیں، آدھی عمر اس ملک کی سن 1947 سے لے کر 2022 تک 2022 تک آدھی عمر سے زیادہ فوجی لے گئے اس ملک کو، مارشل لا لے گئی اور پھر عدالتیں لے گئیں۔ اس کے بعد یہ چور حکمراں جو باقی بچی کھچی تھی، وہ چور حکمراں یہ جو ابھی ٹولہ ان عدالتوں نے مسلط کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں، ایک جماعت جو سب پر ہیوی ہے ووٹوں کے لحاظ سے، الیکشن کے لحاظ سے، سیٹوں کے لحاظ سے، جو 170 سیٹ رکھتی ہے، 170 سیٹ رکھتی ہے، اتحادیوں کو ملا کر 72 سیٹ، لیکن ان ججوں کو نظر نہیں آیا کہ یہ 17-18 جماعتیں مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ خرید و فروخت پر ان کو از خود نوٹس نہیں آتا۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ دیکھیں، در جامعہ کراچی کے معاملات دیکھیں کہ وہاں کیا ہوا ہے، یہ بلوچ لبریشن نے کیا کر رہے ہیں، یہ ملک دشمن کیا کر رہے ہیں، یہ انڈیا کے پٹھو کیا کر رہے ہیں، یہ مہاجر انڈیا کے راہ کے دوست یہ کیا کر رہے ہیں ملک کو۔ اور سب سے بڑی بات آج بتا دوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم والے، صرف ایم کیو ایم پاک بن گیا ہے، مگر یہ تینوں گروپ اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں، چاہے پاک سرزمین ہو، چاہے ایم کیو ایم پاک ہو، چاہے ایم کیو ایم لنڈن ہو، یہ سب دوغلے اور یہ را اور انڈیا کے دوست ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، یہ ملک کی تباہی اور پاکستان کی تباہی کے در پہ ہیں۔ عدالتوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا ریلیف صرف ان کو ملے گا؟ آپ ایکدم رات کو، سنڈے کو، سیٹرڈے کو عدالتیں کھول دیتے ہیں صرف انہی کے لیے، اور جو اصل درخواستیں دینے والی حکومت ہے، عمران خان کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں 63A کا مطلب، وہ بتانے میں آپ کو بہت لیٹ ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، قد بڑا ہے لیکن تیری باتیں بڑی نہیں ہیں، قد بڑا ہے تیرا فیصلے بڑے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اس ملک میں کوئی بھی اس دھرتی کو نقصان ہوا تو ذمہ دار ہے،
تجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ تماشا آپ نے رچایا ہوا ہے، یہ تماشا تو جو یہ ریلیف ایک گرفتار عدالتوں سے، نیب سے، ضمانت والے لوگ جہاز بھر کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے باپ کا جہاز ہے یا تیرے باپ کا؟ تو فیصلہ سنائے گا ان کے حق میں، تم ان کو روک نہیں سکتے کہ یہ کیا تماشا ہے؟ ملک سے 100 بندے لے کے جا کر سعودیہ جانا چاہتے ہیں، ان نے کبھی مکہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ 100 گھر پلتے ہیں ان کے ایک عمرے سے، تو عدالت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ تمہاری عدالت اور تمہارے انصاف کو شرم آنا چاہیے۔ میں بھی اس ملک کا فرد ہوں، اور تم 1 سال کے لیے ہو یا 2 سال کے لیے اترو گے اور دفع ہو جاؤ گے اپنے گھر۔ چیف جسٹس یاد رکھنا، یہاں پکڑے گی عوام تجھے۔ تم نے تماشا بنا رکھا ہے ملک کے لیے۔ جب 3 اس گشتی عورت کے بھاگنے کے لیے پاسپورٹ مانگ رہی ہے یہ مریم، جب 3 بینچ ریلیف ہو 3 بینچ تحلیل ہو چکے ہیں، تو چیف جسٹس کو کون سا حق بنتا ہے کہ یہ بار بار اسی درخواست کو نمٹانے کے لیے، اسی درخواست کو ریلیف دینے کے لیے گھڑی گھڑی جج وہ عدالتی جو ہے نا وہ بنا رہا ہے بینچ؟ کیوں؟ چیف جسٹس آسمان سے اترا فرشتہ ہے کہ گھڑی گھڑی جب ججوں نے انکار کر دیا ہے، بات ختم کہ بھائی آپ کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا، آپ ایک ضمانت پر رہا عورت ہیں، آپ یہاں ضمانت کے لیے عدالتوں کا سامنا کریں۔ چیف جسٹس ہو، تم انصاف دے رہے ہو؟ یہ جہاز ان کے باپ کا نہیں ہے 777، یاد رکھنا۔ یہ جہاز بھی جا رہا ہے اور تم سومو نوٹس نہیں لے رہے۔ تمہاری درخواستیں ان کو ریلیف دینے کے لیے 1 منٹ میں سماعت کے لیے جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی عوام پوچھے گی تم عدالتوں سے، تم ججز سے، جو انصاف والے جج ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ سب جج بھی ایسے نہیں، اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سلام، مگر تم جیسے چیف جسٹس کو ہم گریبان سے پکڑیں گے انشاءاللہ۔ تم کوئی فرشتے آسمان سے اترے نہیں، تیرے باپ کی یہ سیٹ نہیں ہے، یہ عوام نے تمہیں بٹھایا اس قدر اور اس انصاف پر، مگر تم گھٹیا اور نیچ قوم کے آدمی، پتہ نہیں اپنی انگریزی تعلیم کی خاطر آپ رشوت دے کے آگے آ کے چیف جسٹس بن گئے ہو۔ تمہاری چیف جسٹس بننے کا کوئی بھی تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم چیف جسٹس ہوتے۔ یہاں بن گئے ہو تو پھر بھی اپنا مواخذہ کرو۔ میں پھر بھی کہتا ہوں مواخذہ کرو۔ جمشید دشتی نے 100 کا 101% سچ کہا ہے، اس مرد مجاہد نے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں۔ تم نے تماشا مچایا ہوا ہے ملک کے لیے، تمہارے باپ کا ملک ہے یہ ملک میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ ملک میرا ہے۔ میں ڈنکے کے چوک پہ کہتا ہوں یہ ملک میرا ہے۔ تم بد انصاف، اور ان لوگوں کا یہ ملک ہے جو با انصاف ہیں، جو حقیقت اور خودداری چاہتے ہیں، جو ملک کو امن اور سکون چاہتے ہیں، اور ملک میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتے۔ یہ عمران خان کا ملک ہے، اور یہ عمران خان کے 23 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ ججز کے باپ کا ملک نہیں ہے جو بد انصاف بد دیانت لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ججز ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے گی انشاءاللہ، اور یہ ججز اگر بدماشی کریں گے، اگر بدماشی جیسے چیف جسٹس کر رہا ہے، عطا بندیال یاد رکھنا، میں تجھے آج سے چیف جسٹس کہنا ہی چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ کہ تجھے ان کے فیصلے منٹوں میں، تو نے اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا، تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے حلف لیا کیوں ہے۔ اگر صرف عدالتوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو بھگاؤ نا ان کو، کتوں کو، سب کو بھگا دو، تم ہی وزیر اعلیٰ بن جاؤ، تم ہی صدر بن جاؤ، تم ہی سارے صوبے سنبھال لو، عدالتیں، ان سب کو بھگا دو۔ تم فرشتے اتر کے آ گئے ہو، تماشا بنا رکھا ہے اس ملک کو، تماش گیر لوگ، کہاں 18 پارٹیاں، کہاں ایک بیچاری پارٹی، اور یہ انصاف ان کو طرف جا رہا ہے، ایک کے لیے نہیں ہے۔ شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ جو جامعہ کراچی میں جو یہ دھماکہ ہوا ہے،
اور وہ پہلے بھی چینز فوت ہو چکے ہیں، ڈیم میں مارے گئے ہیں، ابھی بھی چینز مارے جا چکے ہیں، یہ دھماکے ابھی انہی کے آنے سے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تماشا تم نے رچایا ہے چیف جسٹس، تم سے پوچھا جائے گا، اور جو تیرے ساتھ ملے ہوئے ہواری جج، تم سے پوچھا جائے گا، اور ہم پوچھیں گے۔ یہ تمہارے باپ کی کرسی نہیں ہے، یہ 1 سال بعد تم دفع ہو جاؤ گے یہاں سے، اور تمہیں پوچھیں گے ہم۔ خدا ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔